جب سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ کا زلزلہ آیا تو خدا کی قسم 6 مہینے تک اگر کشمیر میں کسی جماعت کے فلاحی ادارہ ویلفیئر جو چیپٹر ہوتا ہے جیسے کے ایف خدمت خلق فاؤنڈیشن 6 مہینے تک اس کا کیمپ ہمارے ایکس رے مشین ہمارے الٹرا ساؤنڈ اناج راشن کپڑے ہر قسم کی چیزوں کے ساتھ وہاں لگا رہا. فوج کے جرنیل آج بھی زندہ ہیں اور وہ جانتے ہیں لیکن ان میں ہمت نہیں ہے کہ وہ حاضر جرنیلوں کو بتا سکے. ان تمام عوامی خدمات کے باوجود ایم کیو ایم نے جتنی فلاحی خدمات عوامی سطح پہ کی ہیں میں چیلنج دیتا ہوں کسی پولیٹیکل جماعت نے نہیں کی, کسی سیاسی جماعت نے نہیں کی. اب ہر پارٹی کا لیڈر خود الیکشن لڑتا ہے. میں نے الیکشن نہیں لڑا, میں نے اپنے بہن بھائیوں کو قومی صوبائی سینٹ کا ممبر بنانا تو کونسلر کی سیٹ دینا پسند نہیں کی کہ میں خاندانی نسل در نسل جاگیردارانہ سسٹم, نوابی سسٹم, وڈیرانہ سسٹم, سرمایہ دارانہ سسٹم کی طرح میں بھی خاندانی ایک سسٹم قائم کر دوں. الطاف حسین قائد ہے, بانی ہے, تو یہ اپنے سب رشتہ داروں احباب بہن بھائیوں کو لے آئے گا. نہ میں خود لڑا نہ کسی کو لڑایا. اب دنیا بھر کے الزامات میرے اوپر ہیں. میں آج بھی چیلنج دیتا ہوں. آپ نے دیکھا کہ وفاق میں وزیر, بڑی بڑی منسٹریاں جہاں بدقسمتی سے بے ضمیر جن کو میری منظوری کا رابطہ کمیٹی کی منظوری کے بعد میری توثیق کے بعد ان کو وفاقی منسٹرز بنایا, فیڈرل منسٹر بنایا, اسٹیٹ منسٹرز بنایا, فیڈرل اور سندھ کا, کہ کیا ڈپٹی میئرز کیا کیا نہیں بنایا. کم ظرف اتنی بڑی کرسیوں کا بوجھ برداشت نہ کر سکے, بیٹھ گئے کم ظرف کے ہاتھ میں. اگر جام دیا جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ جو کرپٹ ہو گئے ایم کیو ایم کے وزیر, ایم این ایز, ایم پی ایز, میئرز, ڈپٹی میئرز ارب پتی ہو گئے, آج ارب پتی ہو گئے. لیکن فوج اور آئی ایس آئی کروڑوں الزام لگاتی ہے. جب یہ اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پر تھے, اپنے لیے پلاٹ, پرمٹ, ہر چیز حاصل کرتے تھے, تو میں اگر آرڈر دیتا یا شرط لگا دیتا یا منسٹر بننے کے بعد یا ایم این اے بننے کے بعد مجھے 5 پلاٹ یا 5 گھر خرید کے دو گے, بس بغیر کسی سے پیسہ لیے اپنے ہی منسٹر اور ایم این اے سے میں اسلام آباد میں, کراچی میں کے ڈی اے ڈیفنس اس بنے پھرتے ہیں. وہ میرے گھر پہ آ کر رئیس جو ہے, میں ان سے بڑا رئیس ہوتا تو وہ میرے گھر آتے. تو یہ بتائیں کہ آئی ایس آئی غداری اور فلاں میرے گھر پہ تالا ڈالا ہے. ان بے ضمیر طاقت کے گھمنڈ میں زمین پر خدا بننے والوں نے, میں نے کہا تھا پاکستان پر تالا پڑ گیا, فقیر کے گھر پہ تالا لگایا ہے. تو یہ بتایا ایس آئی اور ایم آئی میں نے اسلام آباد میں
لاہور میں، پشاور میں، کوئٹہ میں یا کراچی میں کے ڈی اے اسکیم، کلفٹن میں کوئی 100 گز کا بھی پلاٹ اپنے نام کرایا؟ نکال کے دکھاؤ. نہیں دکھا سکتے. بتائیں فوج والے، دنیا کو بتائیں کہ میں نے کتنی کرپشن کی ہے، میں نے کتنے پلاٹ پرمٹ بنائے ہیں پاکستان میں یا دبئی میں یا لندن میں. یہ سب 92 کے بعد جو حالات پیدا ہوئے، لوگ آئے، کوئی امریکہ گیا، کوئی آسٹریلیا گیا، کوئی جرمنی گیا، کوئی ساؤتھ افریقہ گیا، کوئی کینیڈا گیا، جس کو جہاں موقع ملا کہ وہ وہاں جائے. جان بچانا مشکل ہو گئی تھی تو جان بچانے کے لیے ہجرت کر جانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ہجرت کر کے اپنے نظریے کا یہ غلط چیز ہے. جو ایم کیو ایم کے نام پر دنیا بھر میں اسائلم لے کر آج اپنے بال بچوں کو روٹی کھلا رہے ہیں، اور اگر وہ ایم کیو ایم کا کام نہیں کرتے، اپنے جس تحریک کے صدقے ان کے بال بچوں کے خون میں جو رزق جا رہا ہے اسے اپنا تھوڑا بہت حصہ ڈال کے وہ کام نہیں کرتے، تو وہ خود فیصلہ کر لے کہ وہ کون سی خوراک اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں یا خود کھا رہے ہیں. اپنے فرض کو پہچانیے. الطاف زند صاف بولنے والا آدمی ہے. اور مظلوم قوم، اس فوجی جنتا، اس رولنگ ایلیٹ، اپنے اپنے صوبوں کے یہ بھی سول کپڑوں میں جرنیل ہیں جو تمہارے ایم این اے، ایم پی اور سینیٹرز بنتے ہیں، یہ بھی جرنیل ہیں، یہ بھی فوجی کرپٹ جرنیلوں کی طرح ہیں جو تمہارے علاقوں سے ایم پی، ایم این اے، سینیٹرز بنتے ہیں. اٹھو اس رولنگ ایلیٹ اور خاندانی سیاست کرنے والوں کے خلاف، اٹھو ملک کے لوگوں اور اپنے اپنے علاقوں کو آزاد کرا لو، جیسے بنگالیوں نے اپنے وڈیرے جاگیرداروں سے بنگلہ دیش اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے سامنا کر کے 20 لاکھ جانے قربان کر کے بنگلہ دیش بنا لیا. میں کہتا ہوں 20 لاکھ جانے اگر ہم تمام مظلوم قومیتوں کو، لوگوں کو اپنی اپنی آزادی کے لیے دینی پڑے تو ہماری آنے والی نسلوں کی باعزت بقا کے لیے بہتر ہوگا. اور یہ جو موجودہ پنجابی ملٹری جرنل شاہی ہے، میں پنجابی سپاہی نہیں کہہ رہا ہوں، میں پنجابی حوالدار نہیں کہہ رہا ہوں، میں پنجابی جرنیل کہہ رہا ہوں. ان کی غنڈہ گردی، ان کی جو مافیا ہے جنرل شاہی مافیا، خاندان در خاندان ایک دوسرے سے ریلیشنز ہیں، جاگیردار وڈیروں سے، سرمایہ داروں سے، ان کے مراسم ہیں. یہ کسی کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے. انہوں نے جتنا حسین کو توڑنے، بدنام کرنے کے لیے پیسہ خرچ کیا، کسی اور کے خلاف آج تک اتنا پیسہ خرچ نہیں کیا. تو لیکن اب کیا کیا جائے؟ اللہ کو جیسا منظور ہے ہم اس میں راضی ہیں، اور جو کچھ ان مشکلات میں رہ کے کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. لہذا سب کو بہت بہت شاباش شاباش شاباش. بہت ساری ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ایم کیو ایم کے شہیدوں کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. جیلوں میں اسیر ساتھی جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جلد رہائی کی کوئی سبیل نکال، اور جو لاپتہ ہیں اللہ تعالیٰ اے پروردگار عالم ان کی بازیابی کا
کوئی دروازہ کھول دے، اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دے، ان کی گھر واپسی کا کوئی بھی ذریعہ بنا دے. جو شہید ہیں ان کے لواحقین، جو لاپتہ ہیں ان کے لواحقین، جو جیلوں میں اسیر ہیں ان کے اہل خانہ، شہداء کے لواحقین اور لاپتہ ساتھیوں کے اہل خانہ جس قصبہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اے باری تعالیٰ ان کے گھر والوں کی خبرگیری کے ذرائع پیدا کر دے. ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر لیں، اور ایک ایک مظلوم کے دل میں ہمت اور حوصلے کا انجیکشن لگا دے، خاص طور پہ سندھ دھرتی ماں پر رہنے والے جی حسین سلام.